بات کو مزید گفتگو کا آگے بڑھائیں گے. آمنہ یہ بتائیے گا اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہمیں تکلیف مصیبت پریشانی دنیا میں ہمیں پہنچ رہی ہے وہ ہماری آزمائش ہے یا مکافات عمل ہے؟ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حتمی فیصلہ یہ نہیں دے سکتے کہ یہ آزمائش ہے یا جو ہے آپ کے گناہوں کی سزا ہے، کیونکہ دیکھیں جب انسان دنیاوی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو دنیاوی لذتوں میں جب ملوث ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے عبادتوں میں کوتاہی شروع ہو جاتی ہے. تو جب عبادتوں میں کوتاہی اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت پھر سورہ سجدہ کی آیت مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم تمہیں عذاب اکبر کے علاوہ عذاب ادنا کا مزہ بھی چکھائیں گے تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ. تو بعض اوقات جو پنشمنٹ ہمیں دی جا رہی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اب بھی لوٹ آؤ، اب بھی. اور یہ بھی ایک بلیسنگ ہے اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں ڈرا رہا ہے، وہ ہمیں کہہ لیجئے کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، تم رجوع کر لو، تو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، کہ ہمیں پھر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہوتی، یہ ریئلائز ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ اللہ کی طرف جانا ہے. تو اگر مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں آ جاتی ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم سے ایسے گناہ تو نہیں ہو گئے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا جس کی وجہ سے یہ مشکلات آئی ہیں. ایک اللہ رب العزت کے آزمائش کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دیکھو یہاں پنش مل رہی ہے، وہاں اس سے بڑی پنش ہوگی تمہارے لیے، اس سے بڑی سزا ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، میری طرف لوٹ آؤ. ایک انداز یہ ہوتا ہے آزمائش کی جو بات آپ کر رہی ہیں، آزمائش میں ہوتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندہ مومن کو کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، سبحان اللہ، کسی مرتبے پر پہنچانا چاہتا ہے، اور اس بندہ مومن کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی نیکی کی بدولت وہاں پہنچ جائے، تو اللہ رب العزت اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. جب وہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اب اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. جب گناہ جھڑتے صرف نیکیاں نامہ عمل میں رہ جاتی ہیں، اور اس آزمائش پر جب وہ بندہ صبر کرتا ہے مراتب پاتا چلا جاتا ہے. اس مشکل کی کیٹیگری کو آزمائش کہا جاتا ہے. تو اب ہم آزمائش میں ہیں یا ہم سزا میں ہیں، یہ ہمیں خود دیکھنا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں کتنا گناہگار ہوں، کتنا نیکوکار ہوں. تو جیسی ہماری نیت ہوگی، اگر ہم دنیاوی لذتوں میں زیادہ گھرے ہوئے ہیں اور مشکل میں آ گئے، ہو سکتا ہے ہم سے ایسا ہو سکتا ہے، کیا یقینی بات ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہو، آپ کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، کثرت سے صدقات دینے چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے قرب عطا کر دے، اللہ اپنے پیاروں میں شمار کر لے، اس وقت آپ کسی مشکل یا آزمائش میں گھر گئے ہیں، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے میرے لیے، کہ اللہ مجھے کسی مقام پر پہنچا رہا ہے اور میں اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچ نہیں سکتا تھا، لہٰذا اللہ نے دنیاوی اعتبار سے اس مشکل میں ڈالے، تو اب مجھے اس پر صبر کرنا ہے تاکہ میں مراتب پاتا چلا جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اس پروردگار عالم نے اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی عطا کی ہے تو یقینی طور پر اس کے ساتھ ہمارے لیے آسانی بھی رکھی ہے. اور آپ جس طرح سے کہتے ہیں نا، ہم نے بار بار صدقات کی بات کی، سامنا نے بھی ابھی صدقات کی بات کی، تو صدقہ رد بلا ہے، وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ٹالتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے. تو بے شک اپنی زندگی میں صدقے کو بھی شامل رکھیے اور جا بجا صدقہ دیجیے. ایک وقفے پر جناب مجھے جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.